دن کی نمازیں قضا ہو گئی ہیں تو دن تاریخ بھی مقرر کر کے نیت کرنی چاہیے. اور اگر کئی مہینے یا کئی سال کی نمازیں قضا، اعوذ باللہ، یہ آپ کیا بتلا رہے ہیں؟ اللہ کے نبی تو ایک نماز چھوڑنے کی وعیدیں فرما رہے ہیں اور آپ اتنا کھلا ماشاءاللہ. اسی لیے ہمارے ہاں ملکوں کے اندر اللہ عز و جل کی قسم ہے، میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش کے رہنے والوں، آج سعودی عرب میں آپ بیٹھ کر کے بچے مسجد کے اندر دیکھتے ہو. ہمارے ہاں مسجدوں کے اندر جو حاضری دیتے ہیں، جن کی داڑھیاں سفید ہو چکی ہیں، وہ بیچارے جاتے ہیں. جوان طبقہ جمعہ کے علاوہ اور کبھی مسجد کے اندر نظر آتا نہیں آتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ اپنے آپ کو حنفی سمجھتے ہیں. مولویوں نے چھوٹ دی ہوئی ہے، نماز کے اوپر کوئی بحث نہیں، کوئی بات نہیں، کوئی فضیلت نہیں. کہاں جاتے ہیں نماز پڑھنے؟ الا من رحم اللہ. اکثر و بیشتر نماز سے بیگانہ عورتیں مسجدوں کے اندر، عورتیں بیگانہ ہیں. اذان ہوتی ہے، عورتوں کے روپٹے ان کے سروں پہ ضرور چڑھتے ہیں، لیکن نماز پڑھنے کے لیے اپنے گھر کے اندر بھی یہ داخل نہیں ہوتی، نہیں نماز پڑھتی ہوں. گاؤں بستیوں کو دیکھو، ہمارے ہاں بستی گاؤں جا کے دیکھو، عورتیں تقریباً 95% نماز نہیں پڑھتی، 95% نماز نہیں پڑھتی. یہ مہلتیں ہیں. حکیم الامت صاحب کی بہجتی زیور پڑھ کر قضا کر لو، چلو مہینے میں پڑھ لیں گے، سال میں پڑھ لیں گے. سنو، اگر کئی مہینے یا کئی سال کی نمازیں قضا ہو تو مہینے اور سال کا نام بھی لیوے اور کہے کہ فلانے سال کے فلانے مہینے کی فلاں تاریخ کی فجر کی قضا پڑھتی. کہاں، کون سے، کیا ثبوت ہے اس کا؟ کیا دلیل ہے؟ حکیم الامت صاحب، آپ جو یہ دنیا کو درس اور تعلیم دیتے ہیں. گرامی قدر سامعین، آپ حضرات نے معراج ربانی کی ایک اور خیانت اور بددیانتی کا مظاہرہ کیا. حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی نبر اللہ مرقدہ نے بہشتی زیور میں قطعاً یہ بات نہیں کی کہ آدمی نماز نہ پڑھے، قطعاً یہ نہیں کہ نماز جان بھول کر چھوڑے. یہ بحث ہی نہیں ہے. مسئلہ صرف یہ بیان کیا اگر نماز چھوٹ گئی تو کیسے پڑھے، اگر نماز قضا ہو گئی تو پھر ادا کیسے کرے. اگر یہ مسئلہ بتانا جرم ہے کہ نماز قضا ہو گئی تو پھر کیسے پڑھے، نماز قضا ہو گئی تو ادا کرے. اب معراج ربانی صاحب یہ ثابت کرنا چاہ رہے ہیں کہ چونکہ حکیم الامت تھانوی رحمہ اللہ علیہ کہا قضا ہو گئی تو یوں پڑھے، گویا نماز نہ پڑھنے کے دروازے کھول رہے ہیں. ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش میں حنفی نمازیں نہیں پڑھتے. میں کہتا ہوں تم جیسے اندھے کو اگر حنفی مساجد میں نمازی نظر نہ آئے تو جرم تمہارا ہے. احناف کی عورتیں نمازیں نہیں پڑھتی، کیا تم احناف کے گھروں میں جا کر گھستے ہو کہ تمہیں پتہ چلا نمازیں نہیں پڑھتی؟ اتنا بڑا بہتان ہماری خواتین پہ، اتنا بڑا بہتان احناف نمازیوں پہ. بحمد اللہ تعالی پاکستان، ہندوستان اور بنگلہ دیش میں بہت ساری مساجد تمہیں ایسی ملے گی جہاں ظہر، عصر اور عشاء تک کی نماز میں پاؤں دھرنے کی جگہ نظر نہیں آتی. میں اپنے سرگودے کی بات کرتا ہوں، ہمارے شہر میں آپ آئیں اور بڑی بڑی مساجد شہر میں آپ اس کا نظارہ فرمائیں، اور نہیں یقین آپ وہاں رہنے والے اپنے فرقے سے تعلق رکھنے والے غیر مقلدین سے پوچھیں کہ مفتاح العلوم مدرسہ ہے، گول چوک کی مسجد ہے، جامعہ ایک بلاک کی مسجد ہے، کیا ان مساجد میں دن کے وقت بھی وہاں تل دھرنے کی جگہ ملتی ہے؟ اگر تمہاری مساجد پر نمازیں نہیں تھے تو اس کے لیے احناف کو بدنام خدا را تم نہ کرتے. یہ بات غلط ہے. احناف کی عورتیں نماز نہیں پڑھتی، احناف کے مرد نماز نہیں پڑھتے، مساجد خالی ہو گئی. حکیم الامت تھانوی نے فتویٰ دے کے مسجد خالی کر دیا. اگر حضرت تھانوی رحمہ اللہ کا یہ مسئلہ بتانا جرم ہے کہ نماز قضا ہو جائے تو یوں پڑھے، تو پھر میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں یہ فتاویٰ اللجنہ الدائمہ للبحوث العلمیہ والافتاء، یہ میرے ہاتھ میں موجود ہے. اس کی جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 46 پہ پہلے سوال سنیے. رجل ترک الصلاۃ عدۃ شہور او سنوات فهل یجب علیہ قضاؤها؟ کسی شخص نے نماز کئی ماہ کی یا کئی سال کی چھوڑی، کیا اس شخص کے اوپر قضا کرنا واجب ہے؟ تو اس کا جواب یہ دیا جا رہا ہے جمہور الفقہاء یقول بوجوب قضائها لأنها دین فی ذمته ویستدلون بعموم قوله صلی اللہ علیہ وسلم دین اللہ احق بالقضاء. جمہور فقہاء کی رائے یہ ہے اس کے ذمے ان نماز قضا کرنا واجب ہے، اس لیے کہ یہ اس کے ذمے اللہ کا قرض ہے جو ادا نہیں کیا. اور جمہور کی دلیل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے دین اللہ احق بالقضاء، کہ جو اللہ کا قرض اللہ کی طرف سے ادائیگی بندے کے ذمے ہو، اس بات کی زیادہ حقدار ہے اس کو قضا کیا جائے اور اس کو ادا کر دیا جائے. تو جو مسئلہ حکیم الامت تھانوی رحمہ اللہ نے بیان کیا
کہ نماز اگر نہ پڑھی جائے تو قضا کرنی چاہیے. یہی مسئلہ فتاوی اللجنہ الدائمہ کے اندر بھی موجود ہے. تو خدا را حکیم الامت تھانوی کی بات اگر تمہیں سمجھنا ہے کسی حنفی عالم سے بات سمجھ لو. بن سمجھ حکیم الامت تھانوی کی بات پر اعتراض کرنا یہ بالکل ایسی ہے جیسے عربی زبان کا ایک مقولہ ہے الناس اعداء لما جاہلوا، کہ جس بات سے لوگ جاہل ہوں اس کے دشمن بن جاتے ہیں. حکیم الامت تھانوی رحمہ اللہ کا بہشتی زیور تمہیں سمجھ نہیں آیا تو تم نے حکیم الامت تھانوی سے عداوت کی ہے. اللہ رب العزت اس عداوت اور بغض میں بچنے کی توفیق عطا فرمائے.